جی خواتین و حضرات، یہ جو ایڈورسٹی، آپ کا دشمن، آپ کا رقیب، اس سے آپ کا تعلق اور وہ آپ کی زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ آپ کی شخصیت میں کس طرح سے نکھار پیدا کرتی ہیں، اس کے بارے میں بات چیت کا سلسلہ ہم نے خاص ریفرنس رکھا اس کانٹیکسٹ میں سیلاب کا، اور اس کے اندر جو اب ریہیبلیٹیشن کی کیفیت پیدا ہوگی اس میں کیا رویے ہمیں درکار ہوں گے. ان رویوں کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں آپ سے بات چیت ہوئی، اور آج میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ کون سی ایسی 6 چیزیں ہیں جو آپ کو اب ایک تیراک بنا دیں گی اس مشکلات کے سمندر میں، جو اس آگ کے دریا میں سے آپ کو اس طرف لے جائیں انسکیتھڈ، اور آپ کامیابی کا جھنڈا گاڑ دیں گے پرلی طرف. تو یہ تمام رویے جن کا پہلے ذکر ہو چکا، اس کی ایڈیشن میں اب جب آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہوں گے، ریہیبلیٹیشن کی ایکٹیویٹی یا مصیبت گزارنے کے بعد کے جو دن ہیں، وہ مصیبت گزارنے کے بعد کے دنوں میں آپ کا رویہ، آپ کا انداز، آپ کا بیہیویئر کیا ہوگا، جس سے یہ طے ہوگا کہ اب آپ ایک ریزیلینٹ انسان بننے جا رہے ہیں، جس نے اس زخم کو اپنے سینے پر لیا ہے، پیٹھ پر نہیں، اور جس نے اب اس مصیبت سے ری ڈیفائن کر دیا، اپنی شخصیت کو نکھار دیا، وہ دھلا دھلایا باہر نکلا ہے اس عذاب اور اس تکلیف سے. اس نے پہلا رویہ وہ رویہ ہے جو سوائے انسان کے کسی اور تخلیق میں موجود ہی نہیں ہے، اور وہ رویہ، وہ شخصیت کو نکھارنے کا انداز مزاح کی کیفیت ہے، ہیومر، مسکرانا. یہ جو مسکرانا ہے نا، ہنسنا ہے ایک مشکل کے دوران، اور جس آپ اس سے ریکور کر رہے ہیں. تو دیکھیے، شروع کے دنوں میں رونا تھا، تو یہاں اب ہنسنے کی کیفیت ہے، اور ہنسنا بھی مل کر، تنہائی میں نہیں، اکیلے نہیں، ایک دوسرے کو ہنسانا اس ریہیبلیٹیشن کے پروسیس میں. تو وہ جو اجڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اکٹھے روتے بھی ہیں جب مصیبت آتی ہے، لیکن پھر وہ یہ طے کرتے ہیں کہ اب اگر ہم نے تیر کے اس دریا سے باہر نکلنا ہے تو پھر ہنسنا بھی مل کر ہے. اس بات کا اہتمام کرنا کہ آپ کے ارد گرد جتنے اور مصیبت کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ملنا ہے، بیٹھنا ہے، اور پھر ہنسنا. یہ جو ہیومر ہے، یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے جو آپ کے اندر ایک عجیب طرح کی کیفیت پیدا کرے گی اور انرجی پیدا کرے گی، جس سے کہ جو ایکٹیویٹی کا ذکر ہو رہا ہے، ریکنسٹرکشن کا اور ریہیبلیٹیشن کا ذکر ہو رہا ہے، وہ زیادہ کامیابی سے ہوگا. تو مزاح کی کیفیت، ہنس دینے کی کیفیت، یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ نہیں، تم مجھے نہیں ہرا سکے. کائنات کے سامنے، نیچر کے سامنے میں کھڑا ہوں آج بھی. یہ مسکرانے کی جو کیفیت ہے، یہ بہت زبردست ہے. دوسری چیز یہ کہ ریہیبلیٹیشن کے پروسیس سے پہلے جو غم کا زمانہ ہوتا ہے، اس میں انسان فزیکل ایکٹیویٹی بالکل بند کر دیتا ہے. یعنی وہ اتنا پیرالائزڈ فیل کرتا ہے جسمانی طور پر، اتنا نحیف اور کمزور ہو جاتا ہے دکھ کے زمانے میں، کہ وہ بالکل ایکسرسائزز چھوڑ دیتا ہے، کھانا بھی اس کو اچھا نہیں لگ رہا، تو اس کی جسمانی صحت گر جاتی ہے. تو ہیومر کے بعد جو اگلی چیز اس کو نکالے گی اس کیفیت سے اور ایکٹیویٹی میں لے کر جائے گی، وہ اس کی فزیکل ورک آؤٹس اور ایکسرسائزز ہیں. چھوٹی چھوٹی اسٹریچ ایکسرسائزز، چھوٹی چھوٹی جسمانی ورزشیں، یہ بھی مل کر کرنی ہے. جیسے ہنسنا مل کر ہے، اس طرح سے فزیکل ایکٹیویٹیز بھی اکٹھے کرنی. یاد ہے نا اسکول کا وہ زمانہ جب ہم اکٹھے صبح کو پی ٹی پیریڈ کے اندر پی ٹی کیا کرتے تھے؟ تو عجیب سی بات لگتی ہے آپ کو، لیکن وہ اجڑا ہوا گاؤں جب بسے گا اور اس کے جو تمام لوگ ہیں وہ مل کر اس کی ریکنسٹرکشن کا حصہ بنیں گے، تو صبح کا آغاز اگر مل کر پی ٹی سے کریں گے یا فزیکل ٹریننگ سے کریں گے، تو ان کے اندر ایک عجیب سی ایک جذبے کی کیفیت پیدا ہوگی. میں چونکہ فوج میں رہا تو میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں فوج میں ہمیشہ صبح کا آغاز فزیکل ٹریننگ سے ہوتا ہے، جو اس وقت بہت برا لگتا تھا، لیکن آج سمجھ آتی ہے کہ اس کی کیا اہمیت تھی. وہ انسانوں کو اکٹھا جوڑنے اور اکٹھا کرنے میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. تو شام کو کبڈی یا کرکٹ کا میچ یا فٹ بال، اور صبح پی ٹی، یہ جوڑ دے گی انسانوں کو اور فزیکل فٹ کر دے گی، اور وہ ریہیبلیٹیشن کا پروسیس زیادہ اچھا کریں گے. اچھی ذہنی صحت، اس کے بارے میں بہرحال ہر وقت بات ہوتی رہتی ہے، اور ابھی چند ہی دنوں میں ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے آنے والا ہے، اس پر ایک باقاعدہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا.
مینٹل ہیلتھ کیا ہے اور وہ کس طرح سے رول پلے کرتی ہے. یہاں صرف یہ کہہ دوں کہ ایک کیفیت اپنے اندر یہ والی لانے کی کہ میں ذہنی طور پر آسودہ ہوں اور میری مینٹل ہائیجین اچھی ہے، یعنی کہ میں مشکلات کو ایک طرف سے داخل کرتا ہوں تو دوسری طرف سے باہر بھی نکالتا ہوں، اور میں ان کو لے کے نہیں بیٹھ جاتا، وہ میرے لیے بوجھ نہیں بن رہی. تو ہوادار رکھنا اپنے ذہن کو اس کی نشو و نما میں، اس کا ہوادار ہونا، اس کا ہائیجینک ہونا بہت بڑا رول پلے کرے گا. چوتھی چیز وہ جس کا پہلے بھی ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا، اور وہ آپ کی روحانی کیفیت ہے. جڑے رہیے گا اس سے جو آپ کا بنانے والا ہے. اس سے اگر آپ ناراض ہو گئے یہ سوچ کر کہ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، یا یہ سوچ کر کہ وہ میرے سے بدلہ لے رہا ہے، وہ مجھے سزا دے رہا ہے، تو یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی. اس سے جڑے رہیے گا، اس کی رحمانیت، اس کی رحمی کے اسی طرح سے پابند رہیے گا جیسے اس مصیبت آنے سے پہلے تھے. تو یہ ہمارا بہت بڑا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں رب سے، ہم کو بہت لاس ہو جاتا ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اصل نکھرا ہوا بڑا انسان وہی ہوتا ہے کہ جو نقصان کے وقت بھی سجدہ شکر ادا کرتا ہے. اور کیا وہ سجدہ تھا جو امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا؟ یاد رکھیے کس کیفیت میں وہ تھے جب انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا تھا. تو اس سجدے کو یاد رکھیے گا، اس شکر کو یاد رکھیے گا جو مصیبت کے بعد، مشکلات کے بعد کیا جاتا ہے. یہ بہت بڑا پیمانہ ہوتا ہے جس سے کہ آپ کے اندر ریزیلینس پیدا ہوتی ہے، اسپریچول گروتھ کا بہت بڑا ذریعہ ہے. پانچویں اور بہت ہی ضروری بات، میوچل کمراڈری، یعنی کہ بھائی چارہ، ایک کیفیت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کی. مصیبت انسانوں کو آئسولیٹ بھی کر دیتی ہے، اور چونکہ اس سیلاب میں یہ بھی ہوا کہ لوگ بچھڑ گئے اپنوں سے، دوستوں سے، گھروں سے دور چلے گئے، کیمپس میں بھی چلے گئے، چھوٹے چھوٹے خیموں میں شفٹ ہو گئے اپنے گھروں سے نکل کے، تو وہ بچھڑ گئے ہیں. تو ان کو دوبارہ سے اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، ان کا جڑ جانا، دوبارہ اکٹھا ہونا. ایون کیمپس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے محلوں کی شکل میں رہنا اور اپنے پیاروں کے قریب رہنا، جن سے آپ کی تھوڑی بہت بھی جان پہچان ہے ان کے قریب رہنا، جڑ کے اکٹھے ہو کے کام کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا. آخری جو بات ہے وہ ہے جس کا یوں سمجھ لیجئے کہ اس سارے پروسیس کے اندر بہت بڑا رول ہے، وہ ہے اسٹیٹ آف گریٹیٹیوڈ، کہ ان لوگوں کو نہ بھلانا جنہوں نے اس مصیبت میں آپ کا ساتھ دیا. بھول نہ جائیے گا کہ بہت لوگوں نے اپنا گھر چھوڑ کر، وہ سیلاب زدگان نہیں تھے، وہ تو اپنے گھروں میں چین کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہ وہاں سے نکلے، انہوں نے آپٹ کیا مشکل رستوں سے گزرنا، دشوار گزار جگہوں سے گزرنا، کیچڑوں، پانیوں اور سیلابوں کے ان سلسلوں میں سے گزر کر آ کر آپ کو گرم کھانا کھلانا، آپ کے لیے مہیا کرنا سامان. یہ جو رضاکار، یہ جو والنٹیئرز جو گھر چھوڑ کر بہت دور دراز علاقوں میں آپ تک پہنچے، ان کا شکریہ ادا کرنا. بکھرا ہوا انسان، بڑا انسان ان لوگوں کو کبھی نہیں بھولتا جو مصیبت میں اس کے کام آتے ہیں. یہ جو گریٹیٹیوڈ ہے نا ان لوگوں کے لیے، یہ لگتا تو ہے کہ شاید ان لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس سے جو کیمیکلز اور نیورو ٹرانسمیٹرز آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں، وہ ایکچولی ان میں سے ایک کیمیکل ہے جس کا میں پہلے ایک ویڈیو میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں، اس کا نام ہے نرو گروتھ فیکٹر. یعنی جب انسان شکریہ ادا کرتا ہے کسی کا، شکر کی کیفیت میں پیدا ہونے والا یہ کیمیکل انسان کے برین کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں فزیکلی ایک رول پلے کرتا ہے. بہت ریسرچ ہے اس کے اوپر. سو ایک گریٹیٹیوڈ کے اندر جو آکسیٹوسن پیدا ہوتی ہے، گریٹیٹیوڈ کے اندر جو شکریہ کی کیفیت میں جو نرو گروتھ فیکٹر پیدا ہوتا ہے، اس سے اس شخص کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، یا وہ اپنے آپ کو بڑا محسوس کرے نہ کرے، خود آپ کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوگی اور نکھار پیدا ہوگا اور ریفائنمنٹ پیدا ہوگی. تو جناب یہ ایک سیریز چل رہی تھی جس میں ہم ہیومن ریفائنمنٹ کے حوالے سے آپ سے بات کر رہے تھے. صاحب ذرا اس کے باقی پہلوؤں کے اوپر بھی بات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو.